ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ویلکم، خوش آمدید کرتا ہوں اپنے ہی چینل ایم رحمانی آن لائن کلاسز پہ۔ ساتھیوں، آج آپ کے درمیان میں گرامر ویاکرن اور گرامر اور اردو قواعد لے کر آ گیا ہوں۔ پچھلے سبق میں آپ کو میں نے پڑھایا تھا کہ جامد کسے کہتے ہیں، جامد کی کتنی قسمیں ہیں، اور جامد کی پہلی قسم میں سے اس میں معرفہ پڑھائے تھے۔ جامد کہتے ہیں جو نہ کسی سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے، جیسے قلم، پٹھنا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ مصدر کے بارے میں بتا رہے اس کے بارے میں جامد کی قسم دو بتائے تھے کہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ اس میں معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز، خاص جگہ، خاص نام کو اس میں معرفہ بولتے ہیں، جیسے تاج محل، پٹنہ، دہلی۔ اس میں نکرہ وہ اسم ہے جو عام چیز، عام جگہ، عام نام کو بتائے، اسے اس میں نکرہ کہتے ہیں، جیسے ندی، شہر، ندی، شہر، بازار وغیرہ۔ پھر اس کے بعد اس میں معرفہ کی 7 قسم بتائے تھے۔ کتنی قسم بتائے تھے؟ علم، ضمیر، اسم اشارہ، مضاف، موعود، منادہ۔ اس میں مین بتا دیتے ہیں۔ علم وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خاص جگہ، خاص شخص، خاص چیز، خاص نام کو بتائے۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ تو ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو کسی لفظ کی جگہ استعمال ہو، جیسے وہ، یہ، وہ سب، یہ اسم کی جگہ جو استعمال ہوتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسم اشارہ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اسم اشارہ کی 2 قسمیں، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید۔ پھر اس کے بعد مضاف ہے۔ مضاف کہتے ہیں ایک چیز کی نسبت دوسرے چیز کی طرف جڑتی ہے، اسے مضاف کہتے ہیں، جیسے احمد کا لڑکا، تو احمد کی نسبت لڑکا کی طرف جڑی، اس کو مضاف کہتے ہیں۔ ایک ہے منادہ۔ منادہ کہتے ہیں کسی چیز کو پکارنے کو، آواز لگانے کو۔ یہ آپ کا ریویژن ہوا۔ آپ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں۔ تو اس میں نکرہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں نکرہ وہ اسم ہے جس سے عام شخص، عام چیز، عام جگہ کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں نکرہ کہتے ہیں، جیسے شہر، آدمی، ندی۔ اس میں نکرہ کی کتنی قسم ہے؟ اس میں نکرہ کی 5 قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ 5 قسم ہیں، یاد رکھیے گا۔ اس میں مکبر، اس میں مصغر، اس میں اعلیٰ، اس میں صوت، اس میں ظرف، ٹھیک ہے۔ 5 قسم بتایا آپ کو۔ اس میں مکبر وہ اسم نکرہ ہے جس سے کسی چیز کی بڑائی یا بڑا ہونے کا پتہ چلے، اسے اس میں مکبر بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اس میں مکبر بولتے ہیں۔ اس میں مکبر وہ اسم نکرہ ہے جس سے کسی چیز کی بڑائی یا بڑکپن ہونے کا پتہ چلے، اسے اس میں نکرہ بولتے ہیں، اس میں مکبر بولتے ہیں۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں مکبر کہا جاتا ہے۔ جیسے تھالی چھوٹی ہے اور تھال کیا ہے؟ بڑا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تھال بھی اس میں مکبر ہو جائے گا۔ کیوں کہ تھال کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دیگ ہے، اس کے بعد مشک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اس میں مصغر ہے۔ اس میں مصغر وہ اسم نکرہ ہے جس سے کسی چیز کی چھوٹائی بیان کی جائے، چھوٹائی ظاہر کی جائے، جیسے دیگ بڑا ہے۔ کیا ہے؟ دیگ بڑا ہے، تو دیگ سے جو کیا بنتا ہے؟ دیگچی بنا، تو دیگچی کیا ہو گیا؟ چھوٹا ہو گیا۔ دیگ سے دیگچی کیا ہو گیا؟ چھوٹا ہو گیا۔ تھال کیا ہے؟ بڑا ہے۔ تھال سے جو تھالی بنی، تو تھالی جو ہے یہ چھوٹی ہو گئی، تو یہ اس میں مصغر ہو گیا۔ یہ یاد رکھیے کہ اس میں مکبر میں کسی چیز کسی چیز کی بڑائی بیان کی جائے، بڑی چیز کے بارے میں بتائی جاتی ہے، اس میں مکبر میں بڑی چیز، اس میں مصغر میں چھوٹی چیز۔ اس میں اعلیٰ وہ اسم نکرہ ہے جو کسی اعلیٰ، اوزار یا ہتھیار کے بارے میں بتائے۔ کسی اعلیٰ کے بارے میں، یعنی اعلیٰ کسی چیز کے کاٹنے وغیرہ کے بارے میں، اوزار کے بارے میں یا ہتھیار کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو تلوار کیا ہے؟ چاقو جو ہے یہ کاٹنے کا آلہ ہے۔ چاقو یہ ہے کیا ہے؟ کاٹنے کا آلہ ہے۔ تلوار یہ بھی یہ اوزار ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اوزار ہے، یہ ہتھیار ہے، اوزار نہیں، یہ ہتھیار ہے، ٹھیک ہے۔ کھرپی کیا ہے؟ کھرپی بھی گھاس وغیرہ چھلنے کا ایک آلہ ہے۔ آڑی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اوزار ہوا، یہ اوزار ہوا، یہ لکڑی وغیرہ کاٹنے کے آلہ کو اس میں آلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آلہ بتا دیے، آلہ کہتے ہیں اوزار، ہتھیار کے نام کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس میں صوت بتاتے ہیں کہ اس میں صوت وہ اسم نکرہ ہے جس سے خاص چیز،
خاص سے چیز یا جاندار کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں صوت بولتے ہیں، اس میں صوت بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اس میں صوت بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کو کو، ٹپ ٹپ، سمجھے، میاؤں میاؤں، یہ کیا ہوا؟ اس میں صوت ہوا۔ اب اس میں ظرف کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس میں ظرف وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی جگہ یا وقت کو بتائے۔ اس میں نکرہ اس میں ظرف کسے کہتے ہیں؟ جو جگہ کو اور وقت کو بتائے اسے اس میں ظرف کہتے ہیں۔ اس میں ظرف کی کتنی قسم ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ اس میں ظرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ کون کون سی قسمیں؟ تو ظرف مکان ہے اور ظرف زمان ہے۔ ظرف مکان کسے بولتے ہیں؟ تو ظرف مکان وہ اس میں ظرف ہے جس سے کسی چیز کا پتہ چلے۔ مکان کے معنی گھر وغیرہ، یہ سمجھ لیجئے، تو اس سے کسی چیز کے جگہ کا پتہ چلتا ہے، اسے ظرف زمان مکان کہتے ہیں۔ جیسے عیدگاہ، قبرستان، یہ جگہ ہے۔ ظرف مکان کے بعد ظرف زمان ہے۔ ظرف زمان وہ اس میں ظرف ہے جس سے وقت یا زمانہ کا پتہ چلے۔ جب وقت کا پتہ چلے یا زمانہ کا پتہ چلے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں ظرف کہتے ہیں۔ جیسے دوپہر، مہینہ، شام، یہ ہفتہ واری، تو یہ شام، صبح، دن، رات کا جو پتہ چلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ظرف زمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ہم اس میں نکرہ کی 5 قسم بتائے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا ریویژن کہ اس میں نکرہ کی 5 قسمیں ہیں۔ کون کون؟ اس میں نکرہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں نکرہ خاص چیز کو نہیں بولیں گے، عام چیز، عام جگہ، عام نام کو اس میں نکرہ بولیں گے۔ اس میں مکبر کسے بولتے ہیں؟ تو وہ اس میں نکرہ ہے جس سے کسی چیز کی بڑائی یا بڑا ہونے کا پتہ چلے، اس کو مکبر بولتے ہیں۔ جیسے تھال، دیگچا وغیرہ۔ اس میں مصغر وہ اس میں نکرہ ہے جس سے کسی چیز کی چھوٹائی ظاہر ہو۔ جیسے دیگچی، دیگ سے کیا بنا ہے؟ دیگچی بنا، یہ چھوٹائی کو ظاہر کر رہا ہے۔ جیسے تھال سے تھالی بنا، یہ بھی چھوٹائی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس میں آلہ بولتے ہیں کہ اس میں آلہ وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی آلہ، اوزار یا ہتھیار کو بتائے۔ جیسے چاقو، تلوار، کھرپی، قلم وغیرہ، یہ سب بھی اوزار اور آلہ اور ہتھیار ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بعد اس میں صوت بتا رہے ہیں۔ اس میں صوت وہ اس میں نکرہ ہے جس سے کسی خاص چیز یا جاندار کی آواز معلوم ہو، اس میں صوت کہتے ہیں۔ ٹپ ٹپ، کو کو، میں میاؤں میاؤں۔ اس میں ظرف وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی جگہ یا وقت کو بتائے، جو کسی جگہ یا وقت کو بتائے اسے اس میں ظرف کہتے ہیں۔ جیسے شام، شام کیا ہے؟ شام، دین، اسکول، میدان، یہ جگہ کو ہی بتا رہا ہے اس میں ظرف کے اندر، اور وقت کو ہی بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ظرف کی کتنی قسم؟ 2 قسمیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف مکان کے اندر جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جیسے میدان، اسکول، مدرسہ، گھر وغیرہ۔ اور ظرف زمان کے اندر کیا؟ وقت کے بارے میں بتاتے ہیں، جیسے دوپہر، شام، صبح، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو ہم کچھ آبجیکٹیو کوشچن بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے ابھی جو پڑھائے ہیں اس کے اندر آپ کو آبجیکٹیو کوشچن بتانے کی ہم کوشش کریں گے، 2 4 10۔ دیکھیے یہ آبجیکٹیو ہم کوشچن بتائیں گے کہ جامد کی کتنی قسم ہے؟ جامد کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جامد کی دیکھیے، آپشن اے 2، آپشن بی 3، آپشن سی 4، آپشن ڈی 1۔ تو جامد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جامد کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ جب آنسر ہی بتا دیجیے، اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی قسمیں ہیں؟ تو اے، بی، سی، ڈی۔ آپ لوگ ضرور بتائیں کمنٹ کر کے۔ اس میں معرفہ کی 5 قسمیں نہیں، اس میں معرفہ کی 7 ہے۔ کتنی قسمیں؟ 7 ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس میں مصغر کسے کہتے ہیں؟ سمجھیں،
اس کا تیسرا اسم اعلیٰ کی پہچان کیجیے، اسم اعلیٰ کی پہچان کریں، اسم اعلیٰ کی پہچان کر کے بتائیے آپ لوگ. تو اسم اعلیٰ کی پہچان بتا رہے ہیں کہ اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں. اسم اعلیٰ کی ہم تعریف آپ کو بتائیں، ٹھیک ہے. تلوار، کتاب، دوپٹہ، گھڑی. اس میں اعلیٰ اس کا آپشن کیا، اس کا آپشن اے ہوگا، ٹھیک ہے. اس کا آپشن جامد کی کتنی قسم ہے، آپشن اے. اور اس میں معرفہ کی کتنی قسم ہے، آپشن کیا نام ہے، 2. اور اس کا تلوار آپشن کیا نام، اے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا نام ہے، اس کا 4 سوال ظرف زمان کو بتائیں. اسکول، دوپہر، دونوں، کوئی نہیں. تو ظرف زمان کے بارے میں بتا دیں کہ ظرف زمان کسے کہتے ہیں. تو اس مثال کے اندر بتائیں گے کہ ظرف زمان کون سا ظرف زمان ہے اس میں، ٹھیک ہے. ظرف زمان یہ دوپہر ہے، یہ دوپہر کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور سوال، 5 سوال بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ کیا نام ہے، اس میں مکبر کی پہچان کیجیے. اس میں مکبر اس میں کون سا ہے، تھال ہے، یہ تھال ہے. کتاب بھی آپ کا اسم ہو جائے گا، قرآن بھی اسم ہو جائے گا، درخت بھی اسم ہو جائے گا. تو آپ کو میں آبجیکٹو کوشچن بھی کچھ کرانے کی کوشش کیا. تو آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی، پسند آئی، تو آپ ضرور لائک سبسکرائب کریے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے درمیان ضرور شیئر کریے گا اور بھرپور مجھے پیار دیجیے گا، میرا سپورٹ کریے گا. پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.